In the beginning, perfect silence was broken by the birth cry. नाज़रीन किराम, दुनिया में एक ऐसी हस्ती भी मौजूद है जिसको गायबाना तौर पर सब जानते हैं, लेकिन वो काबिल नफरत हस्ती है। उसका नाम इब्लीस है। उसका मारूफ नाम शैतान है। रहमत इलाही से मलून होने से पहले शैतान का नाम अज़ाज़ील था। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने और हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी की पादाश में उसका नाम इब्लीस तजवीज़ कर दिया गया। शैतान भी इसी इब्लीस को कहते हैं। नाज़रीन किराम, आज की इस खास वीडियो में हम शैतान के हवाले से आपको बताएंगे, यानी इंसान के असली दुश्मन को कैसे पैदा किया गया और उस बदबख्त शैतान के माँ बाप कौन थे, और इस रूहे जमीन पर सबसे पहले शैतानों और फरिश्तों के दरमियान जंग किस वजह से हुई, और शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना, और मलकुल मौत शैतान की रूह किस तरह कब्ज करेंगे और इसका इबरतनाक अंजाम क्या होगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन किराम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने दो तरह की मखलूकात पैदा कर रखी थी, नूरी और नारी। फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं, इसलिए उन्हें नूरी कहा जाता है, जबकि नारी वो मखलूक थी जिसे अल्लाह पाक ने आग से पैदा किया, जिन्हें हम जिन्नात के नाम से जानते हैं। दर्जनों रवायात में आता है कि सबसे पहले समहून जिन को आग से पैदा किया गया, फिर उससे जोड़े में एक लड़की को पैदा किया गया। समहून ने इस लड़की से शादी की। इनकी नस्ल में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हुआ और देखते ही देखते इनकी नस्ल पूरी जमीन पर फैल गई। ये याद रहे कि नूरी मखलूक आसमान में रहती थी और नारी मखलूक का बसेरा जमीन था। जब अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा किया था तो शुरू में ये भी फरिश्तों की तरह अल्लाह ताला के ताबेदार रहे, अल्लाह ताला की इबादत करते रहे। फिर वक्त के साथ साथ इनमें सरकशी गालिब आ गई। इस वजह से ये मखलूक अल्लाह ताला की नाफरमान मखलूक बन गई। जिन्नों में से एक जलीबा नामी जिन था। जलीबा की शादी तबलीस से हो गई। ये दोनों बहुत ही ताकतवर और जसामत में काफी बड़े थे। जलीबा की शक्ल बब्बर शेर से मिलती थी और इसकी बीवी की शक्ल भेड़िए जैसी थी। इन मियाँ बीवी से बड़े बड़े जिन खौफजदा थे। जलीबा और तबलीस को एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अज़ाज़ील रखा गया। ये लड़का भी अपने वालिदैन की तरह बड़ा ताकतवर बन गया। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले जमीन पर जिनों का अरूज था। इन्होंने हर तरफ तबाही मचा रखी थी। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर जाओ और नारी मखलूक को मेरा हुक्म दो, अगर वो ना माने तो उनसे जंग करो। फरिश्तों ने जिनों को अल्लाह ताला का हुक्म दिया कि तुम जमीन पर फसाद ना फैलाओ, और नारी मखलूक ने फरिश्तों की बात मानने से इनकार कर दिया। फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की और इस तरह नारी मखलूक के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। इस जंग में फरिश्तों ने बड़े बड़े जिन्नों को हलाक कर दिया, जिसमें अज़ाज़ील के वालिदैन भी हलाक हो गए। जो बच गए इनको कैद कर लिया गया। इन कैदियों में अज़ाज़ील भी शामिल था। अल्लाह ताला के हुक्म से अज़ाज़ील की बेहतरीन परवरिश की गई। फरिश्तों ने अज़ाज़ील की बेहतरीन परवरिश की, इसको इबादत करने के बेहतरीन तरीकों से हमकनार किया, जिसकी वजह से अज़ाज़ील फरिश्तों का बहुत बड़ा आलिम बन गया। इसके पास बेशुमार इल्म था। ये हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा करता था। अल्लाह ताला ने इसको फरिश्तों का मुअल्लिम मुकर्रर कर दिया। अज़ाज़ील फरिश्तों को बड़ी बड़ी देर तक खिताब दिया करता था। हज़रत काब बिन अखबार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अज़ाज़ील 40,000 साल तक जन्नत का खजानची रहा, 80,000 साल तक फरिश्तों के साथ रहा, 20,000 साल तक फरिश्तों को तालीम और तरबियत देता रहा। इसका मुकाम अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत वसी हो गया था। हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाइल और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी इसके शागिर्दों में से थे। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इसको हर चीज के बारे में इल्म होता है कि ये बंदा क्या करने वाला है, क्या बनेगा। अल्लाह ताला को इल्म था। अल्लाह ताला को इल्म था कि एक दिन अज़ाज़ील मेरा नाफरमान बंदा बन जाएगा। चुनाचा एक दिन अज़ाज़ील का गुजर लोहे महफूज के करीब से हुआ था। इसने वहाँ ये लिखा हुआ देखा, शैतान मरदूद से पनाह मांगता हूँ। इस तहरीर को पढ़ने के बाद अज़ाज़ील 2 साल तक रो रो कर अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ मांगता रहा। एक दिन अज़ाज़ील अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा, ए अल्लाह, शैतान मरदूद कौन है जिससे पनाह मांगी जा रही है। अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील को फरमाया, एक बंदा है जिसको मैंने हर नेमत से नवाजा होगा, वो एक दिन मेरी नाफरमानी पर उतर आएगा, इसलिए वो शैतान मरदूद बन जाएगा। अज़ाज़ील ने पूछा, है मेरे रब, वो बंदा कौन है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम बहुत जल्द ही शैतान मरदूद को देख लोगे। इसके बाद अज़ाज़ील कई सदियों तक अल्लाह ताला की इबादत करता रहा। अल्लाह ताला ने अपने सब फरिश्तों को इकट्ठा किया, फरमाया कि मैं अपना एक बंदा जमीन पर पैदा करने वाला हूँ। फरिश्तों ने जवाब दिया, ए अल्लाह ताला, ये बंदा जमीन पर जाकर फसाद फैलाएगा, हम तो हर वक्त इबादत करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जानता हूँ वो कुछ तुम्हारे इल्म में नहीं है। अल्लाह ताला ने जमीन के हर हिस्से से मिट्टी मंगवाई, जिससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला पैदा किया गया। किस्सा मुख्तसर, कुरान मजीद में जब अल्लाह ताला ने इब्लीस को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया
تو اس نے انکار کر دیا، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا، اور اس جرم کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہان میں ملعون کر دیا، اور اس کی پیروی کرنے والے کو جہنم میں عذاب کا سزاوار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کس چیز نے تجھے روک رکھا ہے جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور میں مٹی سے بنایا گیا ہوں۔ فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، نکل جا، تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا، مجھے فرصت دے دے اس دن تک کہ جب لوگ اٹھائے جائے۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ ناظرین کرام، شیطان کے 5 ساتھی ہیں جن کے نام یہ ہیں: صبر، اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں اور گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پر تماچے مارتے ہیں اور جہالت کے نعرے لگاتے ہیں۔ نمبر 2، آؤر، یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور ان کو اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ مسعود، یہ کاذب اور در و دماغ پر معمور ہے جسے لوگ کان لگا کر سنتے ہیں، تجسس کرتے ہیں اور آدھی ادھوری بات سن کر مزید اضافہ کر کے خود بیان کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ نمبر 4، داسم، یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور ان پر غضبناک ہوتا ہے۔ نمبر 5، ذکنیور، یہ بازاروں کا مختار ہے، یہ بدی و بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ الغرض کے شیطان مردود نے کل مختار مالک سے دشمنی نبھائی اور یوں وہ مردود ٹھہرا۔ ناظرین کرام، پہلے آسمان پر شیطان کا نام عابد تھا، دوسرے آسمان پر زاہد تھا، تیسرے آسمان پر عارف، چوتھے آسمان پر ولی اور پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر خاذل اور ساتویں آسمان پر عزازیل تھا، اور یوں لوہے محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور بے خبر تھا۔ قرآن مجید میں 7 مقامات پر شیطان کا ذکر: سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد، ان سب میں دل دہلا دینے واقعہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بار یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ابلیس لعین کو دیکھوں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اے اللہ، کبھی شیطان سے ملاقات کروا دے تاکہ میں اس سے ایک سوال کر سکوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد ایک روز میں نماز کے بعد مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ایک بوڑھا شخص آیا جو دور سے ہی میری طرف دیکھ رہا تھا، اور جب میں نے اسے دیکھا تو اپنے دل میں وحشت کا اثر محسوس کیا۔ جب وہ میرے نزدیک آیا تو میں نے اس سے پوچھا، ہے بوڑھے، تو کون ہے؟ وہ بوڑھا کہنے لگا، میں وہی ہوں جس کو دیکھنے کے لیے تو متجسس تھا۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے۔ اس کا جواب سن کر میں نے اس سے پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ کون سی چیز تھی کہ جس سے تجھے سجدہ کرنے سے روک رکھا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ تجھے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو واقف تھا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی قربت رکھنے کے باوجود بھی جب اللہ تعالیٰ نے تجھے سجدے کا حکم دیا تو نے سجدہ کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟ اس پر شیطان کہنے لگا، ہے جنید، تمہارے جیسا توحید پرست آدمی، اور یہ مشرکانہ سوال، تمہارا یہ خیال ہے کہ میں غیر اللہ کو سجدہ کر لیتا؟ آدم تو غیر خدا تھے، تو کیسے میں غیر خدا کو سجدہ کر لیتا؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس کی اس جواب نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ قریب ہی تھا کہ اس کا کلام مجھ پر اثر کرے، اور میرے دل میں آ رہا تھا کہ یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس وقت مجھ پر الہام ہوا، اے جنید، اس سے کہہ دو تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس سے پوچھ کہ حکم دینے والا کون تھا؟ اگر تو بندہ تھا تو رب ذوالجلال کا حکم ماننے سے کیوں انکار کیا؟ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات مان لی جائے۔ شیطان نے جب اس کی یہ بات سنی تو اس نے چیخ ماری اور بولا کہ اللہ کی قسم، تو نے مجھے جلا ڈالا، اور نظر سے غائب ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الہام ہونے کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، نہ کہ مجھے ایسے معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری، نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ غوث قطب ابدال کو چھوڑا، نہ انبیاء اکرام کو چھوڑا۔ غور کرو تو شیطان باتوں اور چیزوں کو کس طرح سے مزین کر لیتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے شیطان سے کبھی بھی بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کے مکاری عیاری سے انسان بے ایمان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ میں بے ایمان ہو گیا۔
لیکن اللہ تعالیٰ کا ساتھ اور توبہ استغفار ہی اسے شیطان سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تحقیق جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، جب شیطان ان کو مسخ کرتا ہے تو وہ خدا کو یاد کرتے ہیں تو وہ صاحب بصارت بن جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کا دفاع ذکر الہی سے ہی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہے کہ رات کو بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان تمہارے قریب بھٹک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اب آپ کو شیطان کی موت کا عبرتناک واقعہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت کعب باری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن بہت خوش ہوگا، اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ جواب ملا، آدم، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا میں رہے گا اور آخرت میں اس کو موت آئے گی اور وہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے گا۔ آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی بتاؤ۔ فرشتے نے بتانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ آدم علیہ السلام سن نہ سکے۔ فرمایا، بس کرو، اب نہیں سنا جاتا۔ اتنا فرمایا کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائیے۔ پہلے تو آپ نے انکار کیا، مگر لوگوں کے بے حد اصرار پر آپ نے فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے، چنانچہ ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار اور معاون بنایا اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی۔ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا، اور مالک دراغہ سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے، جس سے ابلیس بری طرح دھاڑے مار کر چیخے گا۔ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ ملک الموت ابلیس سے کہیں گے، اے خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی ہے اور بے شمار گناہ گاروں کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی طرف بھاگے گا تو کبھی مغرب کی طرف جائے گا، لیکن ہر طرف سے اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ وہ سمندر میں بھاگنے کی کوشش کرے گا تو سمندر بھی اسے باہر پھینک دے گا۔ آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے ملعون اور مردود بنا، کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ تو میری جان نکالے گا۔ تو ملک الموت فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر ابلیس تڑپے گا اور چیخے چلائے گا، ادھر ادھر بھاگے گا اور جہاں اس کو موت آنی ہے وہاں جا کر گر جائے گا اور وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی۔ وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوئی ہوں گی اور سنڈاسیوں سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم اور حوا سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔